ایران میں سیاسی مخالفین کی جبری گمشدگیاں۔ ایران میں حکومت مخالف نظریات کے حامل سیاسی مخالفین کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ توالت پکڑتا جا رہا ہے۔ بے وجہ پھانسیوں اور بھیانک سزاؤں کے سلسلے کے بعد یہ معاملہ بھی اب عالمی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں ایران میں پولیس اور فوج کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا کردہ شہریوں کے معاملے پر بھی بحث کی گئی۔ انسانی حقوق کونسل کے 36ویں اجلاس کے موقع پر ایران میں گم شدہ افراد کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اجلاس کے دوران ایران میں سینکڑوں افراد کی گم شدگی اور ان کے انجام کے بارے میں کسی قسم کی اطلاعات فراہم نہ کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم UNPO نے جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کے عنوان سے ایک رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران میں عرب اکثریتی علاقے احواز، کرد اور بلوچستان کی نمائندہ تنظیموں کے کارکنوں کی بڑی تعداد کو جبری اغوا کے بعد غائب کر دیا گیا ہے۔ جبری گمشدہ افراد سے متعلق اجلاس کی صدارت تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرنینڈو بورجیا نے کی۔ انہوں نے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں کہا کہ انسانی حقوق کے ادارے یورپی یونین کے ارکان پارلیمان سے بھی اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایران میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کو اغوا کے بعد غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کے زندہ یا مردہ ہونے کی کوئی خبر نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتوں سے قبل اس بات پر توجہ مرکوز کیے جانے کی ضرورت ہے کہ ایران صرف فارسی بولنے والوں کا ملک نہیں، بلکہ فارسی بولنے والوں کو ایران میں غلبہ بھی حاصل نہیں۔ ایران ایک کثیر قومی ملک ہے جس میں کئی مذاہب، ثقافتوں، زبانوں اور نسلوں کے لوگ آباد ہیں، مگر ریاستی نظام ظلم کی بنیاد پر قائم ہے جو صرف ایک طبقے اور فرقے کی نمائندگی کرتا ہے اور دیگر طبقات کو ریاست مخالف سمجھتا ہے۔ اس موقع پر ایرانی کردستان کی ایک تنظیم کوملا کے بیشکوا خسروی نے بتایا کہ ایرانی پولیس نے تنظیم کے ایک سرکردہ رہنما رامین حسین بناہی کو گولیاں مار کر زخمی کیا اور اس کے بعد اسے خاندان کے دیگر 20 افراد سمیت اغوا کیا گیا۔ جبری طور پر اٹھائے گئے ان لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں۔ ایران میں نظریہ ولایت فقیہ یا شیعہ ملائی نظام کے مخالفین و ناقدین کو ریاستی جبر سے خوفزدہ کرنے کے لیے انہیں ایجنسیوں اور پولیس کے ذریعے اغوا کیا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں لاپتہ کر کے ان پر تفتیش کے نام پر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں اسی بہانے سزائیں دی جا سکیں۔ کمسن نوجوانوں کو اغوا کر کے انہیں بڑی بڑی سزائیں سنانا اور انہیں تختہ ادار پر چڑھانے کے لحاظ سے ایران دنیا میں پہلا نمبر رکھتا ہے۔ اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والا ملک ایران ہے۔ ایران میں بسنے والی اقلیتوں اور غیر شیعہ اقوام کو قدم قدم پر مصائب اور مسائل کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایران اب اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم وہاں کے اہل سنت مسلمانوں پر جاری ہے، جو اب تک ہر طرح کی کوششوں کے باوجود شیعت اور ایرانی نام نہاد انقلاب سے مرعوب نہیں ہوئے۔ اس لیے ان سمیت دیگر غیر شیعہ اور غیر فارسی اقوام پر ایران میں عرصہ حیات تنگ ہے۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔